بھارتی لوک سبھا انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے. نریندر مودی پرائم منسٹر ہوں گے بھارت کے, لیکن سوال پاکستان کے اندر جو پوچھا جا رہا ہے کہ اب وہاں نریندر مودی ہوں گے, یہاں پر میاں نواز شریف صاحب ہیں, تعلقات کس طرح کے ہوں گے پاکستان کے ساتھ. میاں نواز شریف صاحب نے خیر سگالی کے طور پر انہیں مبارکباد تو دے دی اور پاکستان آنے کی اطلاعات کے مطابق ان کو انویٹیشن بھی دے دیا ہے, لیکن حالات کس طرح سے ہوں گے. نعیم صاحب, سب سے پہلے اب ظاہری بات ہے آپ بھی یو آر فالوئنگ دی الیکشن, آپ بھی دیکھ رہے تھے, اتنی بڑی بی جے پی کی جیت یا ان کی الائنس کی جیت, یہ کوئی تھا؟ obviously you have monitored these elections 84 سے اب تک, تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا نیچے چلے جائے گی کانگریس, یا یہ کوئی سرپرائزنگ ونگ تھی؟ دیکھیے, اگر آپ انڈین اینالسٹ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی بی جے پی کی وکٹری ہوگی. اچھا, کوئی بھی نہیں. میں نے ایک بندے کو نہیں پڑھا, سارے تبصرے میں نے پڑھے, تو ایک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنی بڑی سویپ ہوگی. مطلب لینڈ سلائڈ وکٹری کا کوئی نہیں؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 1984 میں بی جے پی کو 2 سیٹیں ملی تھیں. 1984 میں 2 سیٹوں کی 2 سیٹیں جی ملی تھی, اور 20 سال کے بعد اچھا 280-90 کے قریب مل گئی. تو یہ ہے انڈیا کی پالیٹکس اور ایک تبدیلی جو انڈیا میں آئی ہے. تو ویل ڈسکس دس کہ کیا ہوا ہے 20 سال کے اندر, کیا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کے خود جو حمایتی ہیں وہ بھی اتنی بڑی الیکشن وکٹری نہیں شاید توقع کر رہے تھے. اچھا, مگر سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی بڑی الیکٹرل وکٹری ہوئی. اب اس کے کافی وجوہات ہیں. ہم جیسے دور بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ صرف سینس کر سکتے تھے, ہم سینس ضرور کر رہے تھے کہ کچھ انڈیا میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, اس تبدیلی کا سب سے پہلے اشارہ یا روشنی اس وقت نظر آئی جبکہ بی جے پی جبکہ انڈیا نے یہ جو نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے. اس سے پہلے 1998 سے پہلے انڈیا کا موقف یہی تھا کہ انڈیا ٹیسٹ نہیں کرے گا, اور کانگریس کا یہ موقف تھا. بی جے پی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ہم آ گئے پاور میں تو ہم بالکل نیوکلیئر ٹیسٹنگ کریں گے. اور اس سے پہلے بہت دنیا انڈیا کو تعریف کرتی تھی کہ بہت ریسٹرینٹ پاور ہے, ان کے پاس ہے, مگر یہ ٹیسٹ نہیں کرتے, اور ایک مورٹوریم, والنٹری مورٹوریم. مگر بی جے پی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹیسٹ کریں گے. اس سے ایک نیا اشارہ ملا کہ بی جے پی جو ہے وہ کس انڈین سینٹیمنٹ کو یا کس انڈین پاپولزم کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہے, اور اس کو اس دریا کے اندر سفر کرنا چاہتی ہے, اور اس دریا کو لے جانا بھی چاہتی ہے کہ اس طرف نہیں جانا, اس طرف لے کے جانا. وہ کیا ہے؟ کچھ عرصے سے بی جے پی کی جو فوکس رہا ہے ریوائولزم, ہندو ریوائولزم کا, وہ ایک سویلائزیشنل ایسپیکٹ پہ رہا. اچھا, سویلائزیشنل ایسپیکٹ کا تعلق ہندوازم سے ہے اور اس کا تعلق نیوکلیئر ویپن سے ہے. اچھا, یہ 90s میں ڈیولپ ہو رہا تھا. جب انڈیا اکنامک پاور بن رہا تھا, اس سے پہلے انڈیا اکنامک پاور نہیں تھا, لوگ ہندو ریٹ آف گروتھ بات کرتے تھے 2%. 90s میں آ کے 1990s کے بعد 20 سال پہلے ایک نیا رخ انہوں نے اختیار کیا, اور پرائیویٹ مارکیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اور انڈیا کے گروتھ ریٹس جو تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے, تاکہ بائی دی اینڈ آف دا 1990s 6, 7, 8, 9% تک چلے جا رہے تھے, اور انڈیا ایک نیا ماڈل بن رہا تھا آف اکنامک ڈیولپمنٹ. اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے. اس وقت انڈیا کے اندر بی جے پی کی ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی. اچھا, وہ یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کرسچین سویلائزیشن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ٹھیک ہے, جوئش سویلائزیشن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. باجو میں اسلامک سویلائزیشن کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن ہے. کرسچین بام, جوئش بام, اسلامک بام, کمیونسٹ بام, ایتھیسٹ بام, انہوں نے نیوکلیئر ویپنز کو ایک ریلیجس ٹون دے دی تھی. اور یہ سوال کھڑا کیا جاتا تھا کہ وائی ناٹ اے ہندو بام. ہم 1 بلین لوگوں اس وقت, اب تو اس سے بھی زیادہ ہے بہت, اور وائی ناٹ اے ہندو بام. اور اسی کی پرسیوٹ آف دیٹ کہ ایک آئیڈینٹی بنانے کے لیے اب ہم امیر بھی ہو رہے ہیں,
پیسہ بھی آ رہا ہے, گروتھ بھی ہو رہی ہے, اکانومی بڑھ رہی ہے, لوگ آنا چاہ رہے ہیں انڈیا, ڈیموکریسی, ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اور پھر وی مسٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن اینڈ وی مسٹ شو اٹ دیٹ وی ہیو اٹ. اور اس کو لنک کرنا ہے ود ہندو سویلائزیشن. تو ریسرجنس آف ہندوازم اینڈ دا ریسرجنس آف نیوکلیئر پاور اینڈ اکنامک پاور لیڈ ٹو دس کانسیپٹ. تو ایک تو وہ جس کو یہ چلا رہے ہیں کافی عرصے سے, آر ایس ایس بھی اور بی جے پی بھی اسی چیز کو ڈیولپ کر رہے تھے, اس تھیم کو. اب وہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہ تھیم جو تھی وہ سٹک اپ ہو گئی, اور جس کی وجہ سے بی جے پی آؤٹ آف پار چلی گئی ڈسپائٹ دا نیوکلیئر ویپن. ہاں, مطلب 98 کے بعد. اور کانگریس واپس آ گئی. وہ یہ تھا کہ اکنامک گروتھ نہیں یہ کر سکے. بی جے پی بھی گورنمنٹ جب تھی تو وہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ نہیں کر سکی, مطلب اس لیول پہ وہ نہیں ہو سکی. اور اس وقت جب وہ گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد بھی تو انڈیا کا گروتھ ریٹ گرتا گیا. ٹھیک ہے. مگر صرف ایک پروونس کے اندر یا ایک اسٹیٹ کے اندر, گجرات, جہاں مودی صاحب تھے چیف منسٹر, وہاں ایک نیا ماڈل کی انہوں نے انٹروڈکشن کی. پرائیویٹ سیکٹر, بگ کیپٹلزم, پرائیویٹائزیشن, کرونی کیپٹلزم, جو آپ کہہ دیں, ای گورننس اور پتہ نہیں کیا کیا, انہوں نے وہاں 12-13% گروتھ کر کے دکھائی. باقی چیزیں چھوڑ دیں یہاں پہ. تو ایک جو چیز مسنگ تھی بی جے پی گورنمنٹ میں ایٹ دا نیشنل لیول اور ایٹ دا فیڈرل لیول, اس نے ایک پروونشل یا اسٹیٹ لیول پہ کر کے دکھائی. وہ ایک پریزیڈنٹ بنا دیا. اب یہاں ایک چیز مسنگ تھی ان کے ایجنڈے سے, وہ انہوں نے ایک جگہ پہ ایک شخص نے بنا کے دکھا دی کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کی قیمت اس نے کچھ ادا کی, جو کمیونل رائٹنگ اور جو اس کے اوپر جو کچھ ہوا, مگر اس نے کہا نہیں یہ میں نے کر کے دکھانا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بلڈ کیا ایز اے گریٹ اکنامک ڈیولپر. نمبر 1. نمبر 2 بہت امپورٹنٹ, اس نے ایک الائنس بنایا ود بگ کیپٹلز, بڑے سیٹوں کے ساتھ, امبانیز, ریلائنس, آپ نام لے لیں, ٹاٹا, برلا, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا الائنس بنایا. ان کو کھلی چھٹی دے دی, آؤ لگاؤ, آپ کے رائٹس ہیں, ورکرز کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, سرمایہ داری کرو, پیسے بناؤ, ایش کرو. ٹوٹلی کیپٹلسٹ. اور آپ چلائیں, اور ٹھیک ہے اگر فیکٹریاں لگتی ہیں تو امپلائمنٹ بھی ہوگی. اور یہ ماڈل بنا دیا. اور بگ بزنس نے ان کو سوچا کہ یہ ہمارا بندہ ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور وہ اس نے ماڈل ایک تیار کر کے دکھا دیا. اب پہلا ماڈل یہ تھا کہ ہندو سویلائزیشن, مگر وہ رہ گیا بیکاز آگے اکنامک گروتھ نہیں ہوئی. اس نے ایک جگہ پہ دکھا دیا کہ اکنامک گروتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر کے نیشنل لیول پہ بھی لایا جا سکتا ہے. سو سویلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ دوسرا. اور تیسرا نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی جس میں پاکستان اور مسلمان ایک طرف اور ویسٹرن ورلڈ کو آنکھیں دکھانا وہ دوسری طرف. اسی لیے وہ بالکل ہی ڈیڈنٹ کیئر کہ امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا, اور اس کے اوپر الزام لگ رہے تھے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے, مرڈر کے, ڈزنٹ میٹر. میں نے اپنی ہندو کنسٹیٹیوسی کو پکا کرنا ہے, سویلائزیشنل ایسپیکٹ کو پکا کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کو میں نے پکا کرنا ہے. اور دوسری بات بہت اہم کہ خود ذاتی طور پہ بالکل کرپٹ نہیں ہے, کرپشن کرواتا ہے بٹ خود نہیں کرتا, بڑھاوا دیتے ہیں اسے. مطلب ہے کہ آج بھی اگر آپ ان کی پراپرٹی دیکھیں تو 8 لاکھ روپے سے زیادہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے ساری ڈکلیئرڈ. وہ ایک گھر ہے, وہ اس کی پہلے 4 لاکھ انڈین تھی, اب 8 لاکھ ہے, اس کے علاوہ ہی ہیز نتھنگ. اور یہ شخص بھارت کا وزیر اعظم ہو, اور یہ بھارت کا وزیر اعظم, اور اس چیز کو بتانا غریبوں کو کہ میں بھی تمہارے طبقے سے ہوں, چائے والے کا بیٹا ہوں, میں چائے والا کا بیٹا, تو چائے والا کا بیٹا ہوں, اور میں نے غربت دیکھی ہے, چھوٹے گھر میں رہا ہوں, اور میں سارا انڈیا پھرا ہوں. اس کی بھی بایوگرافی ایک نہیں آئی ہے, اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے روٹی کھانے کے لیے, اور یہ بھیک مانگ کے کرتا تھا, اور یہ سارا ہندوستان اس نے ٹریول کیا ان ہز پرسیوٹ آف انڈرسٹینڈنگ پارٹی پالیٹکس. تو یہ ماڈل یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بنا رہا تھا. بی جے پی کی لیڈرشپ اس کو پسند نہیں کرتی تھی بیکاز وہ پرانے سٹائل میں تھے, خود بھی کرپشن اور کرپشن کے آگے آنکھیں بھی بند کر دیں. یہ دوسرا ماڈل چلا رہا تھا. پھر اس نے یہ نیشنل سیکیورٹی کی جب بات کی, اس نے نیشنل سیکیورٹی کو بھی ہندوازم کے ساتھ ملا دیا. غیرت اور پاور بھی تھا تو نیشنل سیکیورٹی, پاکستان کے ساتھ ہارڈ لائن, مسلمانوں کے ساتھ ہارڈ لائن, اور ویسٹرن پاس کے ساتھ آئی ڈونٹ کیئر, اینڈ آنا ہے تو آؤ میں آپ کو فیسلٹیز دیتا ہوں. تو ایک طرف
ہیومن رائٹس اور جو امریکن ویلیوز ہیں یا برٹش ویلیوز ہیں یا ویسٹرن ویلیوز ہیں ان کو نگیٹ کرنا، دوسری طرف سرمایہ داری جو کہ ان کی سب سے بڑی ویلیو ہے اس کو پروموٹ کرنا. سو ہی واز ڈوئنگ دس. یہ الیکشن میں یہ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، ڈیولپ ہو رہی تھی یہ. دوسری طرف کانگریس دیکھیے وہ کیا کر رہی تھی. کانگریس کا ریکارڈ دن بدن گر رہا تھا. سب سے اہم بات یہ کہ جہاں یہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتا اور بات کر کے دکھا دی گجرات میں، کانگریس کا ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ گرتا جا رہا تھا. 4% 5% پہ گروتھ آ گئی ہے 11%. اب بہت برے حالات ہیں تو ان کا نیگیٹو ہو رہا تھا گراف. دوسری چیز جہاں کرپشن کی بات ہے، یہ کانگریس گورنمنٹ ہیز بین دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ان انڈین ہسٹری. مطلب یہ 8-10 سال یہ 2 دفعہ منموہن سنگھ صاحب بنے ہیں اور اس کی کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں وہ اب لیجنڈری لیجن ہو گئی. ابھی یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو آنکھیں لسٹ ہے نہیں، مطلب یہ سکینڈلز کتنے کانگریس کے زمانے میں سکینڈلز ہوئے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے انڈین الیکٹریٹ میں کیلکولیشنز کے. مطلب کانگریس کی ہار میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک انشورنس اسکیم تھا، پھر ٹیلی کام اسکیم تھا، پھر سب مرین اسکیم تھا، پھر بٹومن اسکیم تھا، پھر تانسی لینڈ ڈیل تھی، سیکورٹی اسکیم، JMM برائبری اسکینڈل، سینٹ کٹس کیس، یوریا اسکیم، مطلب لائن لگی ہوئی ہے اربوں ڈالرز کی ایکویولنٹ. تو دس واز دا تھنگ دیٹ واز ایٹنگ انٹو دا کانگریس. سو تبدیلی بھی نہیں دے سکے، غربت کو بھی ختم نہیں کر سکے، سرمایہ داری کو بھی سپورٹ نہیں کیا، اوپر سے کرپشن اتنی زیادہ، اسٹیٹس کرپشن اینڈ گورننس ایشو. اور تیسرا ایشو یہ کہ یہ جو منموہن سنگھ کو سامنے رکھ کے اور مسز گاندھی، سونیا گاندھی، اسے کہتے ہیں جوائے اسٹک پرائم منسٹر، پیچھے سے بیک اسٹرنگ پل کرنا، اور منموہن سنگھ صاحب کی پرسنالٹی 0/0. ادھر مودی کی پرسنالٹی آپ کو دیکھتے ہی ہیں، 55 انچ چیسٹ ہے اس کی، وہ جب بولتا ہے اور وہ کرتا ہے تو مطلب پورا کرزما ہے اس میں. اور ادھر جو اس کے سامنے بندہ جس کو کھڑا کرتے ہیں راہل، وہ بیچارہ وہ تو ویسے ہی پیدل ہے، اس کی تو پرسنالٹی اتنی ڈل ہے کہ وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. آخری وقت پہ پرینکا کو سوچ رہے تھے نکالو، مگر وہ تو بالکل کمپیٹ کر ہی نہیں سکا. تو ایک طرف یہ پرانے طریقے کی الیکٹرل پالیٹکس اور پرانے طریقے کی ڈائنیسٹک پالیٹکس چلا رہے تھے ان اے سچویشن ویئر کانگریس ریکارڈ آن ڈیولپمنٹ واز فیلنگ اینڈ آن کرپشن واز فیلنگ. اور دوسری طرف مودی کیا کر رہا تھا؟ وہ ایک ریفرینڈم کر رہا تھا. وہ الیکٹرل پالیٹکس نہیں کر رہا تھا، اس نے امریکہ سے ہارڈ کور ہندو کارپوریٹ لوگ، ان کو ینگسٹرز کو بلا کے ایک تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا. اس تھنک ٹینک کے اندر انہوں نے امریکن سٹائل آف پالیٹکس کہ آپ نے ایک امیج کریٹ کرنا ہے، ریفرینڈم کا آپ نے کرنا ہے، آپ نے اب جوڑ توڑ نہیں کرنی، اور وہی ہے جو سویپ کر سکتا ہے. اور اس کا کیا نمبر 1 انگریڈینٹ کیا تھا، سلوگن کیا تھا؟ ہم تبدیلی لائیں گے. تبدیلی وہ پٹاوا نہیں ہے. ابھی بھی اس ملک میں بھی عمران خان نے بھی یہی بات کہی تھی، تبدیلی لائیں گے. اوباما نے مگر ہر جگہ پہ ہر عوام نے ایک موقع دیا ہر ایک کو کہ اچھا ہم تھک گئے ہیں اسٹیٹس کو والوں سے، کچھ تبدیلی. اب میں آپ کو آگے کچھ اسٹیٹسٹکس، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے لوگ اس تبدیلی کے لیے بھوکے تھے ہندوستان میں، اور وہ آخر میں کس طرف چلے. ٹھیک ہے، تبدیلی کی جو یہ شوق یا یہ بھوک جو ہے یا یہ اس کا جو جذبہ ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں، امریکہ میں بھی تھا. اس کے اوپر مزید ڈسکشن جاری ہے گی، کیونکہ ایک سوال جو کہ پاکستان میں جتنے بھی ہم لوگ رہتے ہیں ہمارا یہی سوال ہے کہ اب اس طرح کی حکومت کے بعد ہندوستان کے اندر تعلقات کیسے ہوں گے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت کا مقابلہ سخت. ندیم صاحب ایک بات اب یہیں سے، کیونکہ وہاں یہ جو پولنگ سٹیٹسٹکس تھی، یعنی کہ سروس جو تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ یہاں پر جیسے پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن سے پہلے 3-4 مہینے 5 مہینے پہلے جو سروس تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ انفیکٹ ساری یہ کہہ رہے تھے کہ PMLN کی گورنمنٹ بنی تھی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ KPK میں بن جائے گی، وہاں ان کا بڑا اسٹرانگ فیکٹر تھا، اور وہی ہوا. پھر خیر یہاں شور اب ڈل گیا ہے، لیکن وہاں پر سروس کیا کہتے تھے کہ ان کی کیا بنے گی؟ کانگریس کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے کہ کیا اس طرح بری ہار ہوگی؟ کیا مودی سرکار بنے گی یا نہیں بنے گی؟
جی ہاں وہاں کچھ یہ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں. میجورٹی انڈینز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کانگریس جو ہے وہ کرپشن کے لیے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اس میں سے سب سے زیادہ وہ تھے جن کی عمر 18 سے 34 سال تھی. نوجوان طبقہ, نیو ووٹرز. آپ نے یہاں بھی دیکھا نیو ووٹرز نے آ کے اور عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا. وہاں بھی جو نیو ووٹرز تھے they were all against Congress and they were in favor of Modi. okay. Because وہ کرپشن فیکٹر. دوسری چیز یہ تھی کہ اکنامی کی ہینڈلنگ کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر, گروتھ کے اوپر, غربت ختم کرنے کے لیے, نوکریاں لینے کے لیے 80% جو پولنگ ہوئی 80% انڈینز یہ سوچ رہے تھے کہ کانگریس نے بالکل مس ہینڈل کیا. 80% یہ اوپینین پولز اوپینین پولز کہ جی اس کی جو ہینڈلنگ آف اکانومی ہے اٹس ٹیریبل. 79%. اوکے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انڈیا کو 94th آؤٹ آف 176 کنٹریز ان کرپشن انڈیکس میں رینک کیا تھا, وچ شوڈ ٹو تھنگس. اکنامی واز ویری امپورٹنٹ اینڈ کرپشن واز ویری امپورٹنٹ. اور وہ جو فیکٹر تھا سویلائزیشنل فیکٹر جس کی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, وہ اس کو ایک پلانک مل گئے دو چلنے کے لیے. وہ جب تینوں فورسز ڈیولپمنٹ, کرپشن اینڈ سویلائزیشنل فیکٹر کمبائن ہو گئے تو دیٹ لیڈ ٹو دا مودی فیکٹر. اور یہ یقین کریں مجھے جب مجھے میرے انڈین دوست یہ کہتے تھے کہ 160 170 سیٹیں لے جائیں تو میں کہتا تھا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنی کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ہے آپ لوگوں کی, اتنی اسٹیٹس ہیں اور اتنے جوڑ توڑ ہے. مطلب ہے کہ اوور 70-80 پارٹیز اور اسپیشلی ریجنل پارٹیز. اور ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ریجنل پالیٹکس از بیکمنگ ویری امپورٹنٹ ان انڈیا, وچ از ٹرو, which is also a fact. which was a fact. اور اس وقت بائی دا وے ریجنل پالیٹکس کے اندر سوائے بنگال کے اور تامل ناڈو کے باقی جگہ پہ سب ریجنل پالیٹکس جو ہے نا وہ بی جے پی نے سویپ کر دی ہے, اڑا دیا. تو یہ فیکٹر وہی ہو سکتا ہے ریفرینڈم ایک قسم کا. میں اگر ریفرینڈم جنرل مشرف کے لیے کر لیا جاتا صحیح ٹائم پہ, ناٹ جس طریقے سے انہوں نے کیا غلط. ریفرینڈم شو کرتا ہے کہ ایوریج پاپولیرٹی کیا ہے. عمران خان صاحب ول اسکور ہیویلی آن ریفرینڈم. اچھا. مگر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا انٹو سیٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی سسٹم بڑا فرق ہے. تو یہ سکسیس مودی کا یہ ہے کہ اس نے جو اپنا حق میں ریفرینڈم کروایا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انٹو سیٹس اتنی بڑی سویپ کے ساتھ. اینڈ دیٹ از وائی ہی از سکسیسفل. اینڈ عمران خان وداؤٹ اے پارٹی تو ان کی ابھی جا کے بنی ہے. الیکشن سے پہلے 1 ماہ 2 ماہ پہلے یہ اپنی پارٹی کی الیکشن کرا رہے تھے. وہ 1 سال پہلے کرا لیتے تو شاید ان کی پارٹی کی بھی جڑیں بن جاتی اور مضبوط ہو جاتی. تو بہت سی ان کی اسٹریٹجی میں بڑی خامیاں تھیں. میں سمجھتا ہوں اگر بہتر اسٹریٹجی ان کی ہوتی تو ان کو زیادہ سیٹیں ملنی تھیں. اور یہ تبدیلی کا جو فیکٹر ہے یہ اور بھی ابھر کے باہر آتا. اسی لیے اتنی مایوسی بھی ہے کہ بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ عمران ریپرزینٹس دا فورس آف چینج. مگر ہماری پالیٹکس بھی ابھی ریجنز میں بکھری ہوئی. اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایک تکڑی پارٹی چاہیے تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں کی, یاد ہے بالکل. مگر عمران خان صاحب نہیں کر پائے. اس کی وجہ کہ پارٹی نہیں تھی, ووٹ تھا پارٹی نہیں تھی. تو پارٹی کے بغیر سیٹیں نہیں ہوتی. اور غلطیاں بھٹو صاحب نے بھی کی تھی تو اس لیے دس از واٹ ہیپن. اچھا نعیم صاحب اب وقت ختم ہو رہا ہے. ایک سوال جس کے بارے میں بار بار وہ یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ جی اب نریندر مودی وہاں پر ہیں پاکستان کے خلاف واضح, کیونکہ ایک مدعا کے طور پر لیا جاتا ہے نا, تو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا یہ بڑے شوق سے دیتے ہیں نریندر مودی. تعلقات پاکستان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہم تو بڑے انیشیٹوز میاں صاحب لینا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, ٹریڈ ود انڈیا اینڈ آل دیز تھنگس. رسپانس کیسا ہوگا؟ رسپانس یہ ہے کہ میاں صاحب نے اسٹریٹ اوے ان کو خیر مقدم کیا ہے ان کی وکٹری کو, اور ان کو انوائٹ کیا ہے ٹو پاکستان. اچھا کیا ہے ٹو شو کہ وی آر سنسیئر. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ سنسیئرٹی کے جیسچرز کے ساتھ کام نہیں چلے گا. نریندر مودی نیشنل سیکیورٹی جو جیسے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اوپر بڑی کلیئر کٹ 3 پوزیشنز ہوں گی ان کی. اس کے اوپر اتنا رتی بھر بھی وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے ممبئی کیا, کیونکہ یہ اسی اسٹیٹ سے ہے نا, اسی علاقے سے, وہ تو اس کا پلیٹ فارم ہے. وہ کہیں گے جن لوگوں نے یہ ممبئی کیا ان کی آپ نے ابھی تک کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈی, ٹرائل کر رہے ہیں, ٹرائل نہیں چل رہی. یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی انڈیا پاکستان انٹل یو وی وانٹ کنوکشنز نمبر 1, جو کہ ہمارے لیے
اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو ہو سکتا ہے, مگر ہم نے اس طرف ہم گئے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر کشمیر کے اندر تو پھر ٹھک یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے یا نہیں ہے. کنونشنل مائٹ ود کنونشنل مائٹ اینڈ نیوکلیئر ود نیوکلیئر, بہت ہارڈ لائن آئے گی وہاں سے. مطلب وہ ہارڈ لائنر ہے کیونکہ ایبسولوٹلی. تیسری چیز, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ایل او سی. ایل او سی کے اوپر انڈین آرمی آلریڈی اپنے مسلز فلیکس کر رہی ہے. آپ نے سنا نہیں, پڑھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں پھر شروع ہو گئی. انڈین آرمی از اے رائٹ ونگ, ویری, آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر انہوں نے آپریشنز کیے ہیں, اس میں کوئی سیکولر آرمی نظر نہیں آتی. وہ اٹس بیسکلی ہندو آرمی. تو وہ اگر ایل او سی کے اوپر اب کچھ گڑبڑ ہوئی تو انڈین سولجرز اور انڈین جنرلز اور انڈین آفیسرز آر ناؤ نو کہ پیچھے ہمارے ایک ایسا شخص ہے جو کہ ہمیں کھلی چھٹی دے گا. اور سو دے ول بی اے ہارڈ لائن آن دی ایل او سی, دے ول بی اے ہارڈ لائن آن کشمیر, دے ول بی اے ہارڈ لائن آن دا ممبئی پیپل. یہاں پر بھی بفٹنگ آنسرز دیے جائیں گے فوج کی طرف سے, ظاہر ہے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے بال وہ کہے گا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ٹرائی کریں گے, آپ نے کہا تھا کشمیر میں مداخلت نہیں کریں گے, آپ نے کہا تھا کہ ایل او سی کو ہاٹ نہیں ہونے دیں گے. تو اگر ہو رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یو آر ناٹ سنسیئر. اس لیے میں سمجھتا ہوں ریلیشن شپ بڑی راکی ہو سکتی ہے اور خطرناک ہو سکتی ہے, اور اس لیے دا بال از ان آر کورٹ. اوکے, دا بال از ان آر کورٹ. اور اگر وہاں سے ایگریشن ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی افواج بھی اس کا جواب دیں گی, تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.